آئیے اب چوتھے پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں محاوری. وَهَذَا ثَالِثُ حَادِثٍ عَلَى الْأَقَلِّ هَذَا الْأُسْبُوعَ يَشْمُلُ اقْتِحَامَ مُودِعِينَ لِبُلُوكٍ لُبْنَانِيَّةٍ لِاسْتِعَادَةِ مُدَخَّرَاتِهِمْ بِالْقُوَّةِ. واضح ہو کہ یہ لفظ بریکٹ میں اس لیے لکھا گیا ہے اس لیے کہ اس کے لیے عربی میں کوئی استعمال نہیں ہوا، لیکن اردو میں اخبارات میں اردوداں اسی طرح لفظ استعمال کرتے ہیں. قوت کا استعمال کر کے اپنی بچتوں کی بازیابی کی کوشش کے لیے جمع کرنے والوں کی طرف سے لبنانی بینکوں پر دھاوا بولنے والی واردات کا اس ہفتے میں کم از کم یہ تیسرا واقعہ ہے. اس جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی: ثالث یہ مضاف بنے گا، حادث یہ مضاف الیہ بنے گا، پھر یہ پورا جملہ بن کر موصوف بن جائے گا. یشملو یہ فعل بنے گا، اس کا فاعل بنے گا ہوا ضمیر جو لوٹے گی حادث کی طرف. اقتحامہ یہ پورا جملہ مل کر بالقوتی سے لے کر یہ مفعول بہ بنے گا یشملو کے. یشملو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حادث کی صفت بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أصدقائي الأعزاء كيف أنتم؟ أنا أرجو من الله تبارك وتعالى أنكم بخير وعافية وسلامة. اليوم سأقدم إليكم ترجمة النبأ إلى اللغة الأردية نقلا عن الصحيفة الشهيرة الشرق الأوسط. میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عربی کے مشہور روزنامہ الشرق الاوسط کی ایک خبر کا اردو میں ترجمہ پیش کریں گے. عنوان النبأ، خبر کا عنوان ہے، خبر کی ہیڈنگ ہے القبض على مسلح اقتحم بنكا في جنوب لبنان لاستعادة مدخراته. ہیڈنگ کا اردو میں ترجمہ ہوگا: اپنی بچتوں کی بازیابی کی کوشش میں جنوبی لبنان کے ایک بینک پر دھاوا بولنے والا مسلح شخص گرفتار. میرے پیارے دوستوں، خبر کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اصل اخبار سے خبر کی عبارت سنا رہا ہوں تاکہ عبارت فہمی میں آسانی ہو. آپ سب سے گزارش ہے کہ عبارت بڑے غور سے سنیں، اس لیے کہ عبارت کی فہم پر ہی ترجمہ موقوف ہے. القبض على مسلح اقتحم بنكا في جنوب لبنان لاستعادة مدخراته. قال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء إن رجلا مسلحا أوقف بعد اقتحامه بنكا لبناني في بلدة الغازية بجنوب البلاد صباح اليوم الجمعة لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة. مستعمل الفاظ معانی کے ساتھ. ذرائع ذریعہ سبب، اس کی عربی ہے مصدر، جمع ہے مصادر، مصدر جمع مصادر. سیکورٹی، اس کی عربی ہے امانی، امانی. الفقرة الأولى، پہلا پیراگراف. قال مصدر امانی لوکالة رویترز للأنباء. ایک سیکورٹی ذرائع نے خبر رساں ایجنسی رویٹرز کو بتایا ہے. مصدر امانی یہ قال کا فاعل ہے. لوکالة رویترز للأنباء یہ قال سے متعلق ہوگا. آئندہ فقرے میں استعمال ہونے والے مستعمل الفاظ معانی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. مسلح آدمی یعنی جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو. رجل مسلح، رجل مسلح. ایک لبنانی بینک. بنکن لبنانین، بنکن لبنانین. میرے پیارے دوستوں، اس خبر کا جو دوسرا پیراگراف ہے یہ تھوڑا بڑا تھا، اس وجہ سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. الگ الگ ترجمہ کیا جائے گا. پہلے حصے کا ترجمہ:
إن رجلا مسلحا أوقف بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في بلدة الغازية بجنوب البلاد صباح اليوم الجمعة. ملک کے جنوب میں واقع غازیہ نامی شہر کے ایک لبنانی بینک پر دھاوا بولنے کے بعد مسلح آدمی کو آج جمعے کی صبح گرفتار کر لیا گیا۔ اس عبارت میں جو اوقف لفظ ہے، اوقف فعل ہے، یہ اوقف فعل باب افعال سے ہے، اوقف یوقف ایقافا، اس کے معنی ہے روکنا، گرفتار کرنا۔ یہاں پر اس کا دوسرے قطعے میں مستعمل ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ ایک لفظ ہے مدخرات، مدخرات اس کے معنی ہے بچت، باز یافتی۔ استعادت اس کی عربی آتی ہے یعنی دوبارہ واپس لینا، استعاد یستعید استعادن اس کے معنی ہے دوبارہ واپس لینا۔ لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة، وہ اپنی منجمد بچتوں کی بازیافتی کی کوشش میں تھا۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، محاولہ یہ مصدر مضاف بن جائے گا، استعادت یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، مدخرات یہ مضاف الیہ، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، المجمدہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، استعادہ کا استعادہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محاولہ کا مضاف الیہ۔ دوسرا پیراگراف اب مکمل آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ قال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء إن رجلا مسلحا أوقف بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في بلدة الغازية بجنوب البلاد صباح اليوم الجمعة لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد۔ دوسرے پیراگراف کا مکمل ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایک سیکورٹی ذرائع نے خبر رساں ایجنسی روئٹرز کو بتلایا ہے، ملک کو درپیش مالی بحران کے سائے میں ملک کے جنوب میں واقع غازیہ نامی شہر کے ایک لبنانی بینک پر دھاوا بولنے کے بعد مسلح آدمی کو آج جمعے کی صبح گرفتار کر لیا گیا۔ وہ اپنی منجمد بچتوں کی بازیافتی کی کوشش میں تھا۔ تیسرے پیراگراف میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی کے ساتھ محفوظ شدہ، المودعۃ، المودعۃ گرفتاری، الاعتقال۔ إليكم الفقرة. وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله۔ ترجمہ اس طرح ہوگا اس فقرے کا، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گرفتاری سے پہلے غازیہ میں واقع بیلوس نامی بینک میں اپنی محفوظ شدہ بچت کے کچھ حصے کی بازیابی کر چکا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اگر عبارت میں قال یقول پہلے گزر چکا ہو پھر اس کے بعد اضافہ لفظ آئے، یہ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے اضافہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے، مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ چوتھا اور آخری پیراگراف میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ معانی کے ساتھ اس طرح ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے حادث، حادث اس کے معنی ہے واقعے کے، بالقوت قوت کے ذریعے، قوت اور طاقت کے ذریعے، پاور کے ذریعے۔ آخری پیراگراف کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا حصہ ہے وَهَذَا ثَالِثُ حَادِثٍ عَلَى الْأَقَلِّ هَذَا الْأُسْبُوعِ، اس ہفتے میں کم از کم یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ترکیب کچھ اس طرح ہے، هذا یہ مبتدا ہے، ثالث یہ مضاف ہے، حادث یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ مضاف اور مضاف الیہ کی یہاں پر ترکیب ہے۔ دوسرا قطعہ یہ ہے یشمل اقتحام مودعین لبنوک لبنانیہ لاستعادت مدخراتهم بالقوہ۔ ترجمہ اس طرح ہوگا، قوت کا استعمال کریں
آئیے اب چوتھے پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں محاوری. وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبلوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة. واضح ہو کہ یہ لفظ بریکٹ میں اس لیے لکھا گیا ہے اس لیے کہ اس کے لیے عربی میں کوئی استعمال نہیں ہوا، لیکن اردو میں اخبارات میں اردو دا اسی طرح لفظ استعمال کرتے ہیں. قوت کا استعمال کر کے اپنی بچتوں کی بازیابی کی کوشش کے لیے جمع کرنے والوں کی طرف سے لبنانی بینکوں پر دھاوا بولنے والی واردات کا اس ہفتے میں کم از کم یہ تیسرا واقعہ ہے. اس جملے کی ترکیب اس طرح ہوگی: ثالث یہ مضاف بنے گا، حادث یہ مضاف الیہ بنے گا، پھر یہ پورا جملہ بن کر موصوف بن جائے گا. یشمل یہ فعل بنے گا، اس کا فاعل بنے گا ہوا ضمیر جو لوٹے گی حادث کی طرف. اقتحامہ یہ پورا جملہ مل کر بالقوتی سے لے کر یہ مفعول بہ بنے گا یشملو کے. یشملو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حادث کی صفت بنے گا. میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی عربی سیکھنے سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے. شکریہ. اور اگر آپ کو عربی کے تعلق سے کسی طرح کی مدد چاہیے یا کوئی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ باکس سے اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں.